ایک سیاہ ہیبتناک سایہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس نے لمحے بھر میں کرسٹل چھینا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ کرسٹل کے جاتے ہی محل کے سفید گلاب مرجھانے لگے۔ ان کی چمک بجھتی چلی گئی اور لیانا خود بھی زمین پر گر پڑی۔ اس کی طاقت، اس کی ہنسی، سب رخصت ہو گیا۔ بادشاہ، ملکہ اور پورا راجہ خوفزدہ ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیانا کے دل میں شدید پچھتاوا جاگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ سب اس کی اپنی غلطی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جہاں ہر پھول مرجھایا پڑا تھا، مگر پھر اس نے اپنے کمرے کے ایک کونے میں روسو کو دیکھا۔ روسو چھوٹا سا تھا، کمزور سا تھا، مگر پھر بھی پوری طرح روشن تھا۔ وہ اس لیے چمک رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں لیانا کے لیے محبت بالکل خالص تھی۔ روسو نے آہستہ سے کہا، شہزادی، آپ نے اس کرسٹل کو طاقت نہیں دی تھی، بلکہ وہ کرسٹل آپ کی طاقت کو چھپا کر رکھتا تھا۔ جادو محل کے گلابوں سے نہیں آتا، وہ تو آپ کے اپنے دل سے آتا ہے۔ لیانا کی آنکھوں میں نئے آنسو آ گئے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، ہمت کے تھے۔ اسی لمحے اس نے روسو کی بات پر یقین کر لیا۔ مالکائی نے اگر گلاب کا دل چرا لیا تھا تو بھی وہ لیانا کی محبت نہیں چوری کر سکتا تھا۔ اپنی بچی کھچی طاقت کو یکجا کر کے لیانا روسو کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مالکائی کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں مالکائی چھپا ہوا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گلاب کے دل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اسے اپنی سیاہ طاقت سے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کرسٹل روشن نہ ہوا کیونکہ مالکائی کے دل میں صرف لالچ اور نفرت تھی۔ لیانا اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اس نے روسو کو نرمی سے چھوا اور اپنے والدین، اپنی رایا اور سفید گلابوں سے اپنی محبت کو یاد کیا۔ پھر اس نے پکار کر کہا، میری طاقت اس کرسٹل میں نہیں، میری محبت میں ہے۔